تھے، یہ بھی ایک سردار تھا اور وہاں پر جا کر یہ بیٹھ چکا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو سننے کے بعد سیدھا ابو جہل کی طرف آیا، ابو جہل، اور ان کے ہاتھ میں چونکہ شکار سے آ رہے تھے تو ایک قوس، ایک کمان جس سے تیر پھینکا جاتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور جب ابو جہل کے قریب آیا تو اس نے وہ کمان کی جو لکڑی والا حصہ ہوتا ہے تو اس نے وہ اٹھا کے ابو جہل کے سر پہ مارا، اور مارنے کے بعد کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا بھتیجا اکیلا ہے یا اس کی پشپناہی کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم سب اپنے بھتیجے کی پشپناہی کرنے والے ہیں؟ اور کہنے لگا آج کے بعد اگر تم نے میرے بھتیجے کی طرف نظر بھی دوڑائی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اور غصے میں کہنے لگا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ اکیلا اپنے دین پر ہے، میں بھی ان کے دین پر ہوں۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے پریشر ڈالنے کے لیے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو وہ اکیلے اپنے دین پر ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، میں بھی ان کے دین پر ہوں۔ یہاں سے انہوں نے یہ بات کی، ابو جہل کے قبیلے کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، اس طرف ظاہر بنو ہاشم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے، اور آپس میں قریب تک لڑائی ہو جاتی۔ ابو جہل نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بات یہ ہے کہ میں نے حقیقت میں ان کے بھتیجے کو ابھی تکلیف پہنچائی اور انہوں نے اپنے بھتیجے کا بدلہ مجھ سے لے لیا، لہٰذا آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی جو انہوں نے ایک بات کی کہ میں بھی ان کے دین پر ہوں، تو کیا واقعی یہ ان کے دین پر ہے؟ کیا یہ واقعی ان کے دین پر ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی ہاں میں جواب دیا، میں ان کے دین پر ہوں۔ بات کہہ دی انہوں نے۔ جب یہ وہاں سے واپس ہوئے تو یہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ دو باتیں آتی ہیں، ایک یہ آتی ہے کہ یہ پھر خانہ کعبہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے مانگا کہ جو راستہ میرا حق ہو اس راستے کو میرے سینے کے لیے کھول دے، یا تو میرے دادا عبد المطلب کا راستہ ہے یا اس کے بعد اگر میرے اس بھتیجے کا راستہ حق ہے تو میرا سینہ ان کے لیے کھول دے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا سینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھل گیا اور میں آپ کی خدمت میں آیا، آپ دار ارقم میں موجود تھے۔ اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ سیدھا وہاں سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خوشی خوشی کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ابو جہل نے جو آپ کو تکلیف پہنچائی تھی میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، انہوں نے جو تکلیف پہنچائی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، مجھے خوشی اس بات سے ہوگی کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ مجھے خوشی اس بات سے ہوگی کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اسی وقت کہنے لگے اے بھتیجے میں اسی وقت کلمہ پڑھتا ہوں، اور آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ لیکن میں نے بتایا کہ جو حضرات آزاد تھے اور جن حضرات کے قبیلے موجود تھے تو ان کی طرف ہاتھ اٹھانا، انگلی اٹھانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک بہادر قسم کے تھے تو اب اسلام کے لیے راستے آہستہ آہستہ کھلنے لگے، آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ دار ارقم کی بات میں نے کی، دار ارقم کو یہ صفا کی طرف موجود تھا، آج یہ مسجد حرام کے حدود میں آ چکا ہے۔ دار ارقم کے بارے میں نے بتایا کہ یہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور مسلمان وہاں جمع ہوتے تھے، اور جب بھی کوئی مسلمان ہونے لگتا یا کسی کو دعوت دینے کی بات ہوتی تو صحابہ ان کو وحی لاتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے تک مسلمان اس گھر میں جمع ہوتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر مسلمان ہوئے اس کے بعد انہوں نے کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ میں آگے بتاؤں گا۔ اس کے بعد پھر اس گھر سے نکل کر مسلمان تھوڑے آگے کی طرف آئے اور پھر ایک گھر کے اندر محدود نہیں تھے بلکہ جگہ جگہ بیٹھتے تھے اور جگہ جگہ ساتھیوں کو، لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دیجیے۔ یہ سن نبوی جب 3واں سال تھا نبوت کا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ تو قریبی رشتہ داروں میں علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا ان دونوں حضرات سے، اور مشورہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کی دعوت رکھی، جس میں حضرت عباس کو بلایا، ابو لہب کو بلایا، ابو طالب کو بلایا، اور اپنے خاندان کے قریبی کچھ اور 40 کے قریب افراد کو بلایا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ بھی موجود تھے، تو 40 کے قریب افراد کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ افراد آئے تو کچھ گوشت کا انتظام تھا، اس گوشت کے ٹکڑے ایک پیالے میں ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور حضور نے مجھ سے کہا ان سب لوگوں کو یہ گوشت کھلاؤ، ان سب لوگوں کو یہ گوشت کھلاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس گوشت کا پیالہ میں نے لیا، اور ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، سب کو کھلاتا رہا، اس میں سے دیتا رہا۔ 40 کے 40 لوگوں نے کھایا، اور 40 کے 40 لوگ سیر ہوئے۔ سیر ہونے کے بعد وہ پیالہ جتنا اس میں گوشت تھا اتنا اس میں پھر بھی موجود تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات ہیں، آپ کا معجزہ ہے۔ جب سب لوگ سیر ہوئے تو اب بات کرنے کا وقت آیا، حضور علیہ السلام کو دعوت دینے کا۔ تو ابو لہب نے حضور کی بات سے پہلے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو آج ہمارے بھتیجے نے کیسا جادو کر دیا کہ ایک بندے کا کھانا 40 لوگوں نے کھا لیا، آج کیسا جادو کر دیا۔ تو حضور کی جو بات تھی وہ بات رہ گئی، حضور کی بات رہ گئی، اور اس طرح یہ مجلس برخاست ہو گئی اور لوگ چلے گئے۔ اگلے دن حضور علیہ السلام نے پھر علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج دوبارہ ان کو بلاؤ، چونکہ حکم تھا پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ دوبارہ یہ افراد آئے تو آپ نے دوبارہ ان کو کھلایا، اور دوبارہ کھلانے کے بعد فوراً آپ نے بات کرنی شروع کر دی۔ جب آپ نے لوگوں کو اس دعوت کی بات کی تو دو قسم کے لوگوں کے ریئیکشن آئے۔ پہلے قسم کا ریئیکشن آیا ابو طالب کا۔ ابو طالب نے کہا میں اپنے والد عبد المطلب کا دین تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ آپ کی پشپناہی ضرور کروں گا، اور آپ تک کسی کو آنے نہیں دوں گا، کسی کو آپ کے قریب آنے نہیں دوں گا۔ دوسرے قسم کا ریئیکشن آیا ابو لہب کا، اور وہ بڑا سخت ریئیکشن تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اس بات سے باز آ جائیں، ورنہ ہم ایسا کھڑے ہوں گے آپ کے خلاف کہ سارا عرب آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور وہ بڑا سخت ان کا ریئیکشن آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی۔ اسی طرح یہ مجلس برخاست ہوئی، اور آپ کا جو حکم تھا آپ نے اس حکم کی تعمیل میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دعوت دینی شروع کر دی۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب قریبی رشتہ داروں کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی دعوت دی جائے، اور تمام لوگوں کو اب کھل کے دعوت دینے کا مرحلہ آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے قریش کے لوگوں کو جمع کرنے کا پروگرام بنایا، اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو جمع کیا جاتا تھا اور خاص بات کی جاتی تھی تو صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کرتے تھے یا صباح یا صباح، لوگوں جمع ہو جاؤ۔ سب کے سب صفا پہاڑی پہ چڑھ کے کھڑے ہو کے اعلان کیا جاتا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ایک صحابی نے آواز لگانی شروع کر دی، تو مکہ کے لوگ اس پہاڑی کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ جب پورا مجمع آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی بات شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ تو صحیح، اگر اس پہاڑ کے پیچھے میں کہوں کہ کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے، اس زمانے میں ظاہر ہے دشمن کا حملہ بڑا سخت سمجھا جاتا تھا، اور دشمن کا حملہ ایسے ہوتا تھا کہ گویا کہ اگر دشمن کے حملے کی بات ہو تو سارا نظام درم برم ہو جائے، سارا نظام ختم ہو جاتا ہے، اور اچانک حملے سے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اور آپ لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، آپ صادق اور امین ہیں، آپ ہمارے درمیان ایک عمر گزار چکے ہیں، لقد لبثت فیکم عمرا من قبل،
کہ آپ ہمارے درمیان عمر کا ایک حصہ گزار چکے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی ابو سفیان جب یہ مسلمان نہیں ہوا اور جب یہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں آیا تو ابو سفیان مسلمان ہونے کے بعد اپنا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب اس بادشاہ نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے تو وہ جو سوال کرتا تھا میں باوجود یہ کہ مخالف تھا لیکن میں آپ کے بارے میں جھوٹ نہ بول سکا۔ اس بادشاہ نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ اس نبی کی صفت بتاؤ کہ کیا صفت ہے ان کی۔ کہا ہم نے اس بادشاہ کے سامنے بھی کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہجرت کی رات یعنی اس وقت تک، ہجرت کی رات تک ان لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی، باوجود یہ کہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے لیکن امانتیں یہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتے تھے۔ اور اس رات بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ امانت کا پورا حق ادا ہو جائے، یعنی اس وقت تک یہ آپ کو مانتے تھے۔ تو حضور نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر آپ کہو گے کہ دشمن کا حملہ ہے تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس سے بھی بڑی بات سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، اس دشمن کے حملے سے بھی بڑی بات سے۔ وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اور اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، تم سب کے سب فلاح والے ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس بڑے عذاب سے تم بچ جاؤ گے کہ جو اللہ نے عذاب کل قیامت کے دن کافروں کے لیے تیار رکھا ہے۔ اب جب یہ بات کی تو یہ بات کرنے کے بعد اب مجمع میں اس کا ریئیکشن آنا شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے ابو لہب نے ایک پتھر پھینکا آپ کی طرف اور کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا، کہ آپ نے اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا۔ اور یہ ایک محاورہ تھا تبا لک، آپ رسوا ہو جائیں نعوذ باللہ یا آپ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو اتارا اور نازل کیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ یہ واحد شخص ایسا بدبخت ہے کہ اللہ نے اس دشمن کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا، باقی کسی کا نہیں کیا، لیکن اس کا نام لے کر اللہ نے اس کا ذکر کیا، باقی کسی کا بھی ذکر نہیں ہے نام کے ساتھ۔ ویسے تو ذکر موجود ہے لیکن نام کے ساتھ باقی کسی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ واحد بدبخت تھا کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر نام کے ساتھ کیا، اس لیے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کا کام ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہ ہدایت پہ آ جائے ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، ہدایت والا ہو جائے گا۔ تو اس وقت ابو لہب کا یہ ایک ریئیکشن آیا۔ ابو لہب کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ابو لہب کے بیٹوں کا کیا حال ہوا، اس کا خود کا کیا حال ہوا، اس کے بارے میں یہ بات بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اب بتوں کا انکار اور اب بتوں کی برائی، اب اس کے بعد مسلمانوں نے کرنی شروع کر دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فوراً لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے یہ تو خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ چھ جائے یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہو جائیں۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھل کے دعوت دینی شروع کر دی۔ یہ نبوت کا تیسرا سال تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے دعوت دینی شروع کر دی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے اتوار کو جو آنے والی سیرت ہے وہ انشاءاللہ اگلے اتوار کو بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔